افسوس، آج انسان کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کی ناکامی میں ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن میں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا مرضی رٹا لگا لو، پر سبق وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ طاقت کی نفسیات یہ ہے کہ ہر کمزور کو دبا دیا جائے، اور ہر طاقتور کے ساتھ یا تو بانٹ کر کھایا جائے یا اسے رشتہ دار بنا لیا جائے۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت وہ انسان ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ آپ کو وہ انسان مزید مایوس کرے گا جس کے پاس آپ یہ بتانے گئے ہوں کہ میں مایوسیوں سے تھک چکا ہوں۔ جو لوگ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اختتام ایک دوسرے سے نفرت پر کریں گے۔ نفسیات کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار مسکرانا ہے۔ مضبوط لوگ بہت پریشانی میں بھی مسکراتے ہیں، یہ ان کی قوت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ: برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہو، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان لفظوں سے اگلتے ہیں۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ضلالت کا باعث بنتی ہیں۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ نہ کبھی ملا نہ کبھی ملے گا۔ اگر کسی کے دل میں رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے دور ہو جاؤ۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ برداشت کرو تو بزدل، سامنا کرو تو بدتمیز۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ سمجھدار وہ نہیں ہوتا جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ عزت کی خاک بھی منظور، بھیک کا آسمان بھی نہ لوں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ وہ نیکی سب سے معتبر ہوتی ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔
میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بھرنے کی دیر ہے، بس بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح غلط فہمیوں کو ختم کیا جاتا ہے، رشتوں کو نہیں۔ منافق انسان کو جتنا مرضی میٹھا پھل کھلاؤ، اس کی فطرت نہیں بدلتی، وہ آپ کو کاٹ کے ہی رہے گا۔ کسی کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ زہر نگلتے نگلتے زہر اگلنا شروع کر دے۔ میں اکثر خاک پر بیٹھ جاتا ہوں، اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ کوئی منافقت سکھائے مجھے، رشتے نبھا سکوں میں بھی۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ دو چار نہیں، مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کچھ لوگ آپ سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ دوران حسد وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ انسان ہیں اور نوازنے والی صرف رب کی ذات ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اجنبیوں کو ہماری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنی ان کی ایک مصروفیت سے دوسری مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دل سے اتارتے اتارتے ساری دنیا ہی دل سے اتر جاتی ہے۔ جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں، وہ سکھ کے وقت میں پاس بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔